نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وندع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ برادران اسلام، مسلمان وہ ہے جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی تمام باتوں کو دل کی گہرائی سے سچا سمجھے اور ان کی تصدیق کرے۔ اگر دین میں ضروری تمام باتوں کی دل سے تصدیق نہ ہو، کسی ایک کے بارے میں بھی معمولی سا شک اور تردد ہو تو بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کئی اسلامی عقائد ایسے بھی ہیں جن کی حقیقت فی الحال ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں۔ نمبر 1، یا انسان کی ناقص عقل انہیں سمجھنے کے قابل نہیں، انہیں ہم بن دیکھے مانتے ہیں اور عقل نہ سمجھ پائے تو بھی دل کی گہرائیوں سے انہیں سچا سمجھتے ہیں۔ بن دیکھے اور بغیر تفصیلات کو سمجھ مان لینے کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان بالغیب ہی معتبر ہے۔ روز قیامت دیکھنے کے بعد سبھی مان جائیں گے مگر تب ان کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ قیامت اور اس کے احوال کی تصدیق کرنا ایمان بالغیب ہے۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور وہ تمام امور ظاہر ہوں گے جن کا قرآن و سنت میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ قیامت سے متعلق عقائد میں سے ایک عقیدہ وزن اعمال بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک عظیم و شان ترازو میزان قائم فرمائے گا اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنے کے لیے کس کی نیکیاں زیادہ ہے اور کس کے گناہ اس ترازو میں وزن کیا جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش اور کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو اور وہ کامیاب قرار پائے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس وقت یہ پلڑا ہلکا ہوا تو بہت برے انجام کا خطرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایسے اعمال ارشاد فرمائے ہیں جن کا نیکیوں کے پلڑے میں بہت زیادہ وزن ہوگا۔ ہمیں وہ اعمال اختیار کرنے چاہیے تاکہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو۔ چنانچہ آج جو میں بیان کرنے لگا ہوں اس کا عنوان میزان حسنات میں سب سے زیادہ وزنی اعمال، اس عنوان پر آج بیان ہوگا۔ وزنی عمل، طویل خاموشی۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کسی گونگے سے پوچھیے۔ اگر انسان اپنی زبان کے ذریعے کلمات خیر ادا کرے اور اچھی باتیں بولے تو بڑی سعادت پا سکتا ہے، لیکن اس زبان کا غلط استعمال انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ رب تعالیٰ کی پسندیدہ باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان بری باتوں اور فضول گفتگو سے خاموشی اختیار کرے۔ قیامت کے دن یہ خاموشی نیکیوں کے پلڑے میں بہت بھاری ہوگی۔ نبوت پرورہ آغوش نبوت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اے ابو ذر، کیا میں تمہیں وہ ایسی خصلتیں عادتیں نہ بتاؤں جنہیں اپنانا آسان ہے اور وہ ترازو میں دیگر کی بنسبت بہت وزنی ہوگی؟ انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو فرمایا، تم حسن خلق اور طویل خاموشی ضرور اختیار کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان دونوں کے ذریعے مخلوق کو بے مثال زینت نصیب ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس نصیحت پر بہت خوب عمل کیا۔ ایک موقع پر کسی صاحب نے انہیں مسجد میں تنہا بیٹھے دیکھا اور تنہائی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نہایت خوبصورت ارشاد فرمایا، جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا بات کہنی ہے اور کن باتوں سے خاموش رہنا چاہیے۔ ارشاد نبوی ہے، برے ساتھی سے تنہائی اچھی ہے اور اچھا ساتھی تنہائی سے بہتر ہے۔ اچھی بات بولنا خاموشی سے بہتر ہے اور بری بات سے خاموش رہنا اچھا ہے۔ اچھی بات کہنا ایک طرح کا صدقہ ہے، لہٰذا یہ خاموشی سے بہتر ہے، اور بری بات کہنا بہت مرتبہ گناہ ہوتا ہے، لہٰذا اس سے اچھا ہے کہ بندہ خاموش رہے اور اپنے دینی معاملات میں بہتری کے لیے غور و فکر کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد نبوی روایت کیا، جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ وزنی عمل تسبیح و تحمید، اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند فرماتا ہے کہ بندہ اس کی پاکی بیان کرے اور اس کی خوبی پر حمد و ثنا کرے۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ اس کی شان ہے کہ وہ عیبوں سے پاک ہے، ہر کمال کا مالک ہے، اور مخلوق میں جو بھی خوبی پائی جاتی ہے وہ اسی کی عطا کرتا ہے۔ عربی کے الفاظ سبحان اللہ و بحمدہ کا مفہوم ہے، میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ تسبیح و تحمید کے الفاظ باری تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے اور میزان حسنات میں نہایت وزنی ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جملے رحمان جل جلالہ کو بہت محبوب ہے، زبان پر ہلکے پھلکے آسانی سے ادا ہوتے ہیں، میزان میں بہت وزنی ہوں گے، ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات محبوب ہونے کا مطلب ہے کہ جو شخص یہ پڑھا کرے وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو فضول باتوں میں مصروف رکھنے کے بجائے رب تعالیٰ کے ذکر اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی سعادت پائیں۔ ان کلمات کا ورد کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ برابر بہت زیادہ کیوں نہ ہوں۔ حیران کن بات ہے کہ اتنی فضیلت کے باوجود ہم یہ کلمات کیوں نہیں پڑھ پاتے۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نماز میں مختلف باتیں یاد دلاتا ہے، چنانچہ بندہ نماز سے فارغ ہوتے ہی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح جب بستر پر پہنچتا ہے تو شیطانی اثرات سے فوراً نیند آ جاتی ہے، یوں سستی میں انسان عظیم سعادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وزنی عمل حسن اخلاق، حسن اخلاق اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اوصاف میں سے ہے، اور مومن کے ترازو جن اعمال کا وزن بہت زیادہ ہوگا ان میں سے ایک حسن خلق بھی ہے۔ حکیم الامت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے ترازو اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی شے نہ ہوگی، یقیناً رب تعالیٰ بے حیا بد اخلاق کو ناپسند فرماتا ہے۔ محدثین نے اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں لکھا، مومن کے ترازو میں فرمانے سے ارشاد ملتا ہے کہ کافر کے کام اور اخلاق بظاہر کتنے ہی اچھے ہوں ان کا کوئی اعتبار نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام نہیں اس کے اخلاق و اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ نیز تقابل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکیوں کے پلڑے میں حسن اخلاق سب سے وزنی چیز ہوگی اور گناہوں والے پلڑے میں بد اخلاقی کا بوجھ سب سے زیادہ ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو رب تعالیٰ نے اعلیٰ اخلاق سے نوازا اور تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اور بے شک آپ عظیم و شان اخلاق کے مالک ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے کیا خوب فرمایا،
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن داد کی قسم۔ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی بہت خلیق ہیں اور اچھے اخلاق والوں کو پسند فرماتے ہیں، دنیا و آخرت میں انہیں اپنی قربت سے نوازتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مجلس میں 3 مرتبہ فرمایا، لا احدثکم باحبکم الی واقربکم منی مجلسن یوم القیامہ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ روز قیامت میرے ساتھ سب سے زیادہ سچی محبت والے یا مجھ سے زیادہ پیارے اور سب سے بڑھ کر میرا قرب پانے کون ہوں گے؟ عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارشاد فرمائیے، فرمایا احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے اچھے اخلاق والے میرے سب سے بڑے عاشق، مجھے سب سے بڑھ کر پیارے اور میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ حکیم الامت علیہ رحمٰ نے بہت خوبصورت بات لکھی، اچھی عادت والا بندہ اللہ تعالیٰ کو پیار، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارا، مخلوق کو پیارا، دنیاوی معاملات میں نہایت نرمی، دین میں نہایت پختگی، سختی یہ ہے خلق محمدی، اس کی یہاں تعلیم ہے۔ اچھے اخلاق سے کیا مراد ہے؟ علماء مشائخ نے اپنے اپنے انداز میں تشریح کی، خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خندہ بشانی سے ملنا، سخاوت و مہربانی کرنا، اپنی ذات سے متعلق نازیبا باتوں کو برداشت کرنا اور بدلہ لینے کے بجائے اچھائی سے جواب دینا، دوسروں سے تکلیف کو دور کرنا، یہ سب حسن اخلاق ہیں۔ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ کی تشریح خوب تر ہے، انہوں نے لکھا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اعضاء سے متعلق جو احکام ارشاد فرمائے، دل سے متعلق جو آداب سکھائے اور معرفت خداوندی کے جن احوال کی تربیت فرمائے، انہیں اختیار کرنا حسن اخلاق ہے۔ مختصر یہ ہے کہ بندے نے اچھے اخلاق کا پیکر بننا ہو تو جان عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرما برداری کرے، جہاں انہوں نے شفقت و مہربانی سکھائی ہے وہاں مہربانی کرے، اور جہاں سختی سکھائی ہے وہاں سختی کرے، یہی اخلاق ہے۔ اچھا اخلاق اسلام کی امتیازی خوبیوں میں سے ایک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات عالمیہ اور حسین کردار سے معاشرے میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ جو قومیں آپ کی تشریف آوری سے پہلے جانوروں کی طرح زندگی گزار رہی تھی، کچھ ہی عرصہ میں اخلاق و اقدار کے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے۔ خود سنا تھا جو راہ پر آواروں کی ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ افسوس کہ آج ہمارا رویہ تیزی سے دور جہالیت کی بد اخلاقی کی طرف بڑھ رہا ہے، وہی گالی گلوچ سے بھری گفتگو، اسی طرح کی فحش تہذیب، وہی جالانہ تعصب، ویسی ہی بددیانتی اور کرپشن، اس انداز کی مفاد پرستی پر مبنی سیاست اور جہالانہ طرز پر حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر دنیا کی دولت جمع کرنے میں مگن رہنا۔ اگر ہم نے اپنی نئی نسل کی تربیت نہ کی تو مستقبل کے ماحول کا تصور بہت خوفناک ہے۔ وزنی عمل، جنازہ تدفین میں شرکت۔ اللہ کریم یہ بات بہت پسند فرماتا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا فائدہ پہنچائے، بالخصوص جب بے لوث مہربانی کرتا ہے تو کرم نوازیوں کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں۔ کسی مسلمان کی وفات کے بعد اسے فائدہ پہنچانے کے لیے اسلام نے نماز جنازہ کا حکم فرمایا، یہ مسلمان کے حقوق میں سے ہے۔ اسی طرح مسلمان کی تدفین میں شرکت کرنا، اس کے لیے دعا اور ایصال ثواب کرنا بھی اسے فائدہ پہنچانے کے
طریقے ہیں۔ چونکہ وفات پانے والے سے کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہوتا، اس کی خیر خواہی بے لوث ہوتی ہے، چنانچہ یہ باری تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ میزان حسنات میں اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رضائے الہی کے لیے مسلمان کا جنازہ پڑھے اور تدفین کے لیے ساتھ نہ جائے، اس کے لیے 1 قرات ثواب ہے، اگر ساتھ جائے اور تدفین تک موجود رہے تو اس کے لیے 2 قرات ہے۔ عرض کی گئی 2 قرات کیا ہے؟ فرمایا ان میں سے چھوٹا احد پہاڑ جتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزمانے کے لیے انہیں مختلف مشکلات میں مبتلا کرتا ہے، کبھی خوف مسلط کیا جاتا ہے، کبھی معاشی مشکلات آتی ہے، کبھی غذائی قلت سے آزمائش ہوتی اور کبھی پیاروں کی وفات سے امتحان لیا جاتا ہے۔ مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، اسلامی احکام پر استقامت اختیار کرنا باری تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور قیامت کے روز یہ میزان میں بہت وزنی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خادم سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد نبوی روایت کیا، واہ واہ 5 چیزیں ترازو میں کتنی وزنی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور مسلمان کا نیک بچہ وفات پا جائے تو وہ اس پر صبر کرتے ہوئے ثواب کا طلبگار ہے۔ معلوم ہوا کہ میزان حسنات میں بچے کی وفات پر صبر بہت وزنی ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی عمل کا ذاتی طور سے کوئی وزن نہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی عمل کو پسند فرما لیتا ہے تو اسے وزنی بنا دیتا ہے۔ کافر اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اسے دنیا میں ہی بدلہ دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کے عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ وہی عمل اگر مسلمان کرتا ہے تو اسے دنیا میں بھی انعام ملتا ہے اور بروز قیامت میزان میں بھی اس کا وزن ہوگا۔ اس فرق کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان کے عمل کو باری تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے تو وزنی ہو جاتا ہے، جبکہ کافر کے اعمال قبول نہیں تو ان کا وزن بھی نہیں۔ پھر جو عمل اللہ کریم کو زیادہ پسند ہے اس کا وزن بھی زیادہ ہوگا۔ بعض اعمال ایسے ہیں جس میں مشقت کچھ بھی نہیں مگر ترازو میں بہت وزنی ہوں گے، کیونکہ وہ رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ اعمال ہے جو اس نے اپنے بندوں پر فرض کیے گئے، تو یہ کہنا درست ہے کہ قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے زیادہ وزن فرائض واجبات کا ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث قدسی میں خالق کائنات جل جلالہ کا یہ ارشاد مبارک ہے، میرا بندہ جن اعمال کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند وہ اعمال ہے جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں۔ میرے بندے کا فرض ادا کرنا، حرام سے بچنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ نیکیوں کا پلہ بھاری کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہر فرض کو فرض سمجھ کر نہایت اہتمام سے اس کی پابندی کرے اور ہر حرام کو حرام سمجھ کر اس کے مکمل طور پر اجتناب کرے۔ کئی لوگ فرائض میں غفلت کا مظاہر کرتے ہیں جبکہ مستحبات اور نوافل کے پابند نظر آتے ہیں، یا فضول کاموں میں مصروف رہتے ہیں، مثلا محافل میں بھرپور شرکت کرتے ہیں لیکن نماز سے لاپرواہی برتتے ہیں، دنیاوی علوم میں کوشش کرتے ہیں مگر دینی فرض علوم سے ناشار رہتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں مگر حج اور زکوٰۃ کا فریضہ ادا نہیں کرتے، سیاست اور سوشل میڈیا کے لیے دستیاب ہیں مگر نماز کے لیے فرصت نہیں۔ یہ رویہ دینی تقاضوں کے بکثر خلاف ہے۔ ہم نے ابھی دیکھا تو نہیں مگر اس بات کا پختہ یقین ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ترازو قائم فرما کر اس میں وزن کے ذریعے ظاہر فرمائے گا کہ کس کی نیکیاں زیادہ ہیں اور کس کے گناہ زیادہ ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ بے شمار خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں عزت و تکریم سے نوازتے ہیں، ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ ان میں سے 4 ارب 90 کروڑ احادیث کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا، حقیقی تعداد رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کاش ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو۔
کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ بعض بد نصیب کفار وغیرہ ایسے بھی ہوں گے جن کے بظاہر اچھے معلوم ہونے والے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اس دن اگر نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو تو وارے نیارے ہوں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ گناہوں والی جانب بھاری ہو گئی تو بہت برا حال ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اور اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہے، تو جن کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوئے تو وہی لوگ کامیاب ہیں، اور جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں، کیونکہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ ہر مسلمان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میزان اعمال میں اس کی نیکیوں والا پلہ بھاری ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت کے لیے ہر رات کو اپنے بستر پر جلوہ فروز ہو کر یہ دعا بھی کرتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ ترازو میں وزن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہوگا۔ وہ معمولی عمل کو بھی قبول فرما لے تو اس سے ترازو کو بھر دے، اور بڑے عمل کو رد کر دے تو وہ بے وقت ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شوق دلانے کے لیے ان اعمال کا ذکر فرمایا جو نیکیوں کے پلڑے میں بہت وزنی ہوں گے۔ چنانچہ حدیث کریمہ میں عمل کرتے ہوئے ہمیں فرائض کی پابندی کرنی چاہیے اور حرام سے مکمل طور پر بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید سے اپنی زبان کو تر رکھنے کے ساتھ ساتھ فضول اور بےہودہ باتوں سے خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اچھے اخلاق اختیار کرنے چاہیے۔ اگر کوئی آزمائش آ جائے تو رب تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر کرنا چاہیے، اور فوت شدہ مسلمان کا حق ادا کرنے کے لیے اس کے جنازے اور تدفین میں شریک ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کوئی بھی گناہ معمولی سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے۔ ممکن ہے کہ چھوٹی نیکی ہی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور جسے ہم نے معمولی سمجھا اسی گناہ کی وجہ سے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو جو ایک ذرہ برابر نیکی کرے وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ اللہ تعالی رحمت عالم کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ اگر میزان اعمال پر وزن ہو تو رب تعالی محض اپنے کرم سے نیکیوں کا پلڑا بھاری فرمائے اور ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ رب تعالی امت مسلمہ کو دینی غیرت اور عروج عطا فرمائے۔ مالک کریم ملک پاکستان اور ہر قسم کے بحران سے نجات دے، اور کشمیر و فلسطین سمیت دنیا بھر کے دیگر مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ